أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلی العظیم۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں آج تم سب لوگوں سے دستبستہ التجا کرتا کہ آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے، عورتوں کو شہید، مکانات گر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، کسی مسلمان میں یہ ہمت نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، مسلمان حکمرانوں پہ کیا ہو گیا، وہ اتنے ڈر رہے ہیں، صرف میڈیا پہ کہہ رہا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کیا کیا ابھی تک تم نے؟ سارے مسلمان حکمران بزدل بن گئے۔ ڈرپوک بن گئے۔ آج میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ کی غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ آج اللہ کے مخلوق پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموشی سے زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے حکمران عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے حکمران نے عیاشیوں میں مصروف ہے۔ ہمارے حکمران ظلم پہ ظلم کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن، لیکن میں ان تمام حکمرانوں سے، اسلامی ممالک کے تمام حکمرانوں سے، تمام با اختیار اداروں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ تم بحیثیت مسلمان جاگو، فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کرو۔ فلسطین ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، ہماری ایمانی حصہ ہے، ہماری شاعر ہے۔ اگر ہمارے اندر اس پہ غیرت نہیں جاگا، پھر یہ ہماری غیرت کس وقت جاگی؟ ہمارے حکمرانوں کی غیرت کب جاگ اٹھے؟ سارے حکمران بے غیرتی کے نیند میں سوئے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی نیند میں سو رہا ہے۔ اس سے تو گیدڑ کی زندگی گزار رہے ہیں، گیدڑ کی زندگی۔ حالانکہ مسلمان تو شیر ہے، بہادر ہے، تو کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ آج اسلامی حکمران بحیثیت مسلمان اغیار سے ڈر رہا ہے، امریکہ سے ڈر رہا ہے، برطانیہ سے ڈر کا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، آگے بڑھو۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد کے لیے تمام حکمرانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھو، کسی کو نہ دیکھو، آگے بڑھو اور اس کی مدد کرو، اور اسرائیل کو ایسی سبق سکھاؤ کہ یہ پھر مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنا ہی نہیں ہے، لیکن ہم ڈر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو جرأت، استقلال، ہمت نصیب فرمائے، اور اگر ہمت اس کی میں نہیں ہے تو اللہ اس کو صفحہ ہستی سے ختم فرمائے۔
ہمارے اوپر اللہ پاک ایسے حکمرانوں کو جیسے محمد ابن قاسم، ایسے حکمرانوں کو اللہ پاک ہمارے اوپر مقرر فرمائے جس کے اندر اسلام کا جذبہ ہو، دین کا جذبہ ہو، مسلمان کی عظمت ہو، مسلمان کی فکر ہو۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے با اقتدار اداروں کو اللہ پاک ہمت دے دے کہ وہ آگے بڑھے فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے آگے بڑھے اور اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرے، اپنی جان پیش کرے۔ اور میں تمام امتی مسلمہ، مرد، عورت، جوان، بوڑھوں، سب سے التجا کرتا کہ اللہ سے ہر وقت دستبستہ مانگو، رو رو کے مانگو اللہ سے، یا اللہ تو فلسطین کے عوام کی مدد فرمائے فرشتوں کے ذریعے سے، جیسے تو نے بدر میں صحابہ کرام کی مدد فرمایا۔ یا اللہ تیری قدرت تو اب بھی ہے، وہی قدرت ہے، تو ان کی مدد فرمائے۔ اور اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا، اسرائیل کے جو معاونین ہیں اس کو بھی صفائے ہستی سے مٹا، جس کے بلبوتے پہ یہ ظلم کر رہا ہے اس کو بھی نیست و نابود کر دے، جو لوگ ان کی حمایت ہے اس کو بھی نیست و نابود۔ بھائیوں، دعائیں تو ہمارے حق ہیں، اس کا حق ہے ہم پر کہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ قیامت کے دن میں اگر محمد الرسول اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میرے امتیوں پر فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا تھا، تم نے کیا اس کے لیے، تو ہم انشاءاللہ یہ دعائیں پیش کریں کہ اللہ کے نبی ہمارے بس میں تو یہ تھا، ہم تو ایسے ظالم حکمرانوں کے سکنجے میں بندتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے تھے ان کی مدد کے لیے، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے ان کی مدد کے لیے، ورنہ ہم تو ایسے ظالموں میں پھنسے ہوئے تھے، وہ بھی دعویٰ کر رہے تیرے امتی ہونے کا، دن بدن امت پہ ظلم کی، بربریت کی، مہنگائی کے ایٹم بم گرا رہا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بس وہ ایک ایٹم بم گرا دے، یہ سارے ختم ہو جائے، ختم کرو۔ تم تو غریب کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ختم کرو، اللہ سے لڑو، اللہ کا مقابلہ کرو۔ روزانہ ایٹم بم گرا رہا ہے تو کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے عیاشیوں کو بند کرو، اپنی منمانیوں کو بند کرو، اپنی عیاشیوں کو ختم کرو، اپنی پروٹوکول ختم کرو، خدا کے لیے ڈرو اللہ سے۔ یہ اس 22 کروڑ عوام کی پیسوں سے تم عیاشیاں کر رہے ہو، یہ تمہارے عیاشیوں کے لیے پیسے نہیں دے رہے، یہ جو تم ٹیکس لے رہے ہو، کسی مسلمان کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کی پیسوں پہ عیاشیاں کرو۔ قیامت کے دن میں تم سے اس کی سوال ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے اور اس 22 کروڑ عوام کی ہاتھ ہوں گے تمہارے گریبان میں، تم سے پوچھے گا ہماری محنت مشقت کی کمائی ہوئی پیسے تم کیسے لوٹا رہے تھے؟ اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے اللہ تمہیں برباد کرے، اللہ تمہیں ذلیل خوار کرے، اور اللہ تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دے۔